بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ ناظرین، اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی ایسی کون سی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا تھا؟ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی آیات سے جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور اللہ نے ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا تھا۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائے تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائیں، اور اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت بھی کرتے، خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بد عملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی تھی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھال لے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف نہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی تونگر ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد ہے قرآن مجید میں۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ تفسیر عزیزی میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام سے حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی جلد کی طرف رفع ہو کر ان کی کھال نے بندروں کی کھال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ دھار لیا، اور بولنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن میں اسی حالت میں مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس حیلہ جو فرقہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا
اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ فکر مند ہو گئے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے بندر ہو گئے تھے۔ ان کے گھر جو راتوں کے بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں بچہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر ہو گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔